خارش کرتا ہے، لیکن اس کو کبھی خارش ہوئی؟ اس پر خارش نہیں ہوتی۔ اسلام مددگار ہے، وہ جا کے مدد کرتا ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ کسی سے مدد مانگتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے اے پسماندہ بندے، لوگوں کے سامنے تو اسلام کی مدد کر، حقیقت میں اسلام تیری مدد کرے گا۔ یہ دین اسلام ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں بات سنو، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتھا۔ فرمایا اے صحابہ میرے اس پیغام کو کان کھول کر سن لو۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارا عالم کفر تمہارے خلاف متحد ہو جائے گا، سارے کافر ایک ہو جائیں گے اور ان کا فوکس ملت اسلامیہ پر ہوگا، اور ملت اسلامیہ اور اسلام کا تشخص ختم کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے اور ایسے بلائیں گے جیسے بندہ کھانے کے لیے، لذیذ کھانے کے لیے دوسروں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ اور کھانا کھا لو، اس انداز میں بلائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی نے عرض کی، فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے اس لیے ہم پر یہ ظلم اور زیادتی ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کی کثرت ہوگی، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے۔ تو یا رسول اللہ پھر وہ یہ کام کیوں کریں گے؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم لوگ موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے اور دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ تو جب تک یہ امت موت کا ڈر دل سے نکال کے رہی، اس نے 1000 سال تک پوری دنیا کی قیادت کی ہے۔ آج یہ امت اس ڈر کی وجہ سے کہ جناب ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے، ہماری سالمیت کو خطرہ ہے، ہماری سرحدوں کو خطرہ ہے، یہ جھوٹے کیس سامنے رکھ کے امت نے جب سے اپنی بزدلی کو ان نعروں کے پیچھے چھپانا شروع کر دیا ہے اور جہاد سے آری ہو گئی ہے، جب سے قوم نے جہاد کا دامن چھوڑا ہے تب سے ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ جب تک یہ امت جہاد کرتی رہی اللہ رب العزت کا دین بھی غالب رہا، ان کی بھی عزت قائم رہی۔ جب سے ہم جہاد سے پیچھے ہٹے ہیں اس وقت سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس وقت تعویلوں کی ضرورت نہیں ہے، 2 + 2 4 کی طرح کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاد اسلام کا رکن خاص ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا، کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور ہم سارے ہر مسلمان مجاہد ہے۔ کسی ہر مسلمان مجاہد ہے اور جہاد ہمیشہ جاری رہے گا۔ اگر یہ چیز سامنے ہوگی تب ہی جا کر مسلمان جو ہیں کھل کر سامنے آئیں گے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ لوگوں تم لوگ ایسے ہی سمجھتے ہو کہ ہماری تعداد کم ہے، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں۔ اس نے کہا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ فرمایا کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ بندے تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، غالب وہی آتے ہیں۔ تو اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ میری تعداد کتنی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے نظریات کیا ہیں اور ان نظریات کی حفاظت کیسے ہوگی۔ وہ ان کی حفاظت کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں جب تک تم لوگ میرے دین کی خدمت کرتے رہو گے، مدد کرتے رہو گے، میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر
مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ عبد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ جب تک تم حضور کا ذکر بلند کرتے رہو گے، آقا کی تعلیمات کو منتقل کرتے رہو گے نسلوں میں، حضور کی محبت اگلی نسلوں کو منتقل کرتے رہو گے، تب تک تم اقوام عالم کے سامنے عزت سے رہو گے۔ اور جس وقت تم مصطفیٰ کی محبت سے ہٹ جاؤ گے، اس وقت ذلتیں تمہارا مقدر ہو جائیں گی۔ فلہذا اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی نسلوں کو سچی پکی غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کی جائے اور ان تک منتقل کی جائے۔ اب آگے سمجھیں اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ یہ تو اسلام ہے نا، اسلام کے اوپر جتنے حملے ہوئے، کشمیر بھی مسلمانوں نے خود خون میں نہاتا دیکھا، فلسطین بھی مسلمانوں نے خود خون میں نہاتا دیکھا، اور برما بھی خود مسلمانوں نے مسلمانوں کے خون سے خون میں نہاتا دیکھا، اور پھر بھی دہشت گردی کے لیبل ہم پر ہی رہے، ہم ہی فسادی بنے رہے، لوگ ہمیں ہی تانے دیتے رہے۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر پھر بھی ہم بے حس بنے بیٹھے ہیں، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جس کی تربیت حضور نے کی تھی، عبد الرحمن بن عوف، وہ صحابی جسے مصطفیٰ نے جنت کی بشارت دی، وہ صحابی وہ جا رہے تھے، اور یہودیوں کے قبیلے میں ایک مسلمان عورت گئی، اس نے زیور بنوانے تھے، یہ زیور بناتے تھے، سنار تھے، تو وہاں پر ایک عباش یہودی نے اس عورت کے ساتھ کچھ بدتمیزی کر دی، وہ عورت زمین پر گر گئی، اس کے نیچے سے سٹول کھینچ لیا، زمین پر گری۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ چلو جا کے فتویٰ ہی پوچھاؤں یا رسول اللہ کیا کرنا ہے، اسی لمحے اندر گئے، تلوار نکالی اور یہودی کا سر قلم کر دیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ سنیں۔ یہودیوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لوگوں نے ہمارے بندے مارے ہیں، لہٰذا قصاص لے کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبد الرحمن کو بلاؤ۔ جب وہ آئے فرمایا تم نے ان کا بندہ مارا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسے ایسے گزر رہا تھا، انہوں نے ہماری ایک بہن سے زیادتی کی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے گردن اڑا دی۔ اب رسول اللہ کا فیصلہ سنیں۔ حضور رحمت للعالمین تو ہیں ہی ہیں، لیکن وہ رحمت امن قائم کرتی ہے، بد امنی قائم نہیں کرتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا فیصلہ سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودیوں اب تمہارے ہاتھوں سے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں، لہٰذا شام سے پہلے پہلے مدینہ خالی کر کے مدینے سے نکل جاؤ، جو یہودی شام کے بعد مدینہ میں نظر آئے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ زندہ۔ اب سمجھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ دین دے کر گئے، غیرت، حمیت، عزت، عظمت، رفعت کا یہ پیمانہ دے کر گئے، اور ہم عزتیں ڈھونڈتے ہیں دنیا میں۔ بندہ ذلیل تب بھی ہوتا ہے جب اپنے مرکز سے ہٹتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم ملک شام پہنچے، انہوں نے کہا جناب کپڑوں پر پیوند لگا ہے، نئے کپڑے پہن لیں۔ گھوڑا دیا، جناب وہ گھوڑا آپ کا کمزور ہے، اسلامی ریاست کے آپ سربراہ ہیں، تو خدا کے لیے یہ ہمارا گھوڑا استعمال کر لیں۔ آپ اس پر بیٹھے اور پھر اتر گئے، ایک بار بیٹھے پھر اتر گئے، اور فرمایا لباس بھی میرا مجھے دو، گھوڑا بھی میرا مجھے دو، میں اسی گھوڑے کے اوپر ان کے سامنے جاتا ہوں۔ اور پھر دیکھیں اگر عزتیں کپڑوں میں ہوتی، عزتیں سواریوں میں ہوتی، تو فاروق اعظم کی اتنی عزت کبھی نہ ہوتی۔ آپ پہنچے وہ فلسطین کا محاصرہ جو 40 دن سے چل رہا تھا، اور عیسائی چابیاں نہیں دے رہے تھے، فلسطین فتح نہیں ہو رہا تھا۔ فاروق اعظم سامنے گئے اور عیسائیوں کے پادری نے دیکھتے ہی چابیاں دروازے سے نیچے پھینک دیں اور کہنے لگا عیسائیوں اس سے جنگ نہ کرنا ورنہ قیامت تک تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی۔ اگر یہ چیز مسلمانوں میں کپڑوں کی وجہ سے ہوتی تو فاروق اعظم کا اتنا ڈر نہ ہوتا، اگر گاڑیوں میں عزتیں ہوتی تو فاروق اعظم کا اتنا ڈر نہ ہوتا۔ عزت اسلام میں تھی، جب تک اسلام سر بلند رہا سارا عالم کفر ہمارے نام سے ڈرتا تھا۔ آج ہم نے اسلام کو چھوڑا اپنی جھوٹی عزتیں بچانے کے لیے، اس لیے ہمارا حال یہ ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ چیزیں بتا دی تھیں
کہ زوال جب آئے گا تو کیا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اس چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کر دیا گیا تھا۔ میں نے ان کی ترتیب لگائی مختلف کتابوں سے کچھ نشانیاں نکال کر، تو میں نے ترتیب لگا دی ہے، آپ کو بتاتا ہوں کہ